بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل پہ دوستوں کو خوش آمدید۔ آج انتہائی اہم موضوع کے اوپر میں نے دوستوں سے بات کرنی ہے، کیونکہ جس طرح کا آج کا دور ہے، مسائل کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے، تیز رفتاری ہے، ہر انسان کوالٹی آف لائف کا خواہش مند ہے، اور اس حوالے سے کوئی حالات بھی کوئی اس طرح کے نہیں ہے، کوئی ایکول پلینگ فیلڈ نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ بے روزگاری ہے، بے تحاشا مسائل ہیں، اور بہت سارے سوشل ایشوز ہیں معاشرے کے اندر۔ اس کی وجہ سے ہر تقریباً موسٹلی ایسے لوگ جو کہ فیملی کو ہیڈ کر رہے ہیں، یا بچوں میں بھی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک پریشانی، اضطراب، ذہنی جو ہے نا ذہنی تناؤ، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہر گھر میں تقریباً ملتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں جو عمومی کانسیپٹ ہے یا عمومی تصور ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں یا عام افراد میں پایا جاتا ہے کہ یہ محض ایک پریشانی ہے، ایک ٹینشن ہے، جو کہ کسی حالات کی وجہ سے ہے، کوئی غربت کی وجہ سے ہے، یا کسی ویسے کوئی گھر میں شاید کوئی آپ کا پیارا چلا گیا، یا اس وجہ سے کوئی وقتی معاملات ہیں۔ دراصل ایسا نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور کے اوپر یہ جو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، اگر آپ کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر گھل مل نہیں رہے، آپ کے اندر کوئی پریشانی ہے، آپ کسی سے شیئر نہیں کر رہے، ایک عمل ہے بار بار کر رہے ہیں، تو چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، تو زندگی کے بارے میں آپ کا تصور یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اگر میں رات کو سوؤں گا شاید صبح اٹھ نہیں پاؤں گا، نیند آپ کو نہیں آتی۔ تو اس طرح کے اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں، کوئی اس طرح کی آپ کو تناؤ ہے، یہ ٹینشن ہے، تو یہ اٹس اے سکنس، یہ بیماری ہے۔ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اس کو محض آپ یہ سمجھ کے کہیں کہ یہ جو مجھے کوئی پریشانی ہے اور وقتی طور کے اوپر جنی لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ نہ تو ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اور نہ ہی اس کی کاؤنسلنگ کراتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جب یہ چیزیں پرولونگ ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، آگے تک جاتی ہیں، تو یہ پھر ایک شدید اس میں چلی جاتی ہیں، ذہنی تناؤ میں چلی جاتی ہیں، اور اس طرح پھر بہت خوفناک اس کے رزلٹ نکلتے ہیں۔ یا تو وہ شخص پھر اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کو بھی پہنچا سکتا ہے۔ الٹیمیٹلی آپ نے جو پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ خودکشی کا جو رجحان بڑھ گیا ہے، اس کے اندر ڈپریشن، تناؤ، انگزائٹی، یہ اس کا ایک بہت بنیادی عنصر ہے۔ گھر میں لڑائی ہونا، گھر کے اندر ہر ٹائم بدسکونی ہونا، یا آپ یہ جو مسائل ہیں، اس کو بنیادی طور کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایکچولی یہ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری ہے، اور اٹ نیڈس ٹریٹمنٹ، اور اس کی باقاعدہ ایک کلینیکل، اس کی انویسٹیگیشن، اس کا ڈائگنوسٹک، اس کی تشخیص ہونا بہت ضروری ہے۔ ان تمام لوگوں میں، تمام فیملیز میں، تمام دوست احباب کے اندر جن کے ہاں کوئی ایسا کوئی شخص ہے، کوئی ایسا انڈیویجول ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے یا بھائی ہے، بجائے اس کے رورل ایریا میں تو دیکھا گیا ہے کہ اکثر خواتین کو، بچیوں کو اگر کوئی اس طرح کے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کسی درخت کے نیچے سے گزر گیا ہے، کوئی کسی گندی جگہ سے گزر گیا ہے، یا کسی قبرستان کے پاس سے گزر گیا ہے، تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے، یا اس کے اوپر کسی کا سایہ ہو گیا ہے، اور وہ بیچارے کو جو آلریڈی ایک تکلیف ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی پریشانی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں، ہم اس کو جو ہے نا وہ ایسے پیر خود ساختہ جو اپنی دکانیں لگا کے بیٹھے ہیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہاں پہ جو معاملہ ہوتا ہے، جو دھونی دیتے ہیں، جو فزیکل تشدد ہوتا ہے، اور اس سے وہ منوایا جاتا ہے کہ بول جرا تیرے اندر جن ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ اس کو مزید بگاڑ دیتا ہے۔ اس سے جو ہے نا وہ کوئی جن یا بھوت جو ہے نا وہ اس سے نہیں نکلتے، تو وہ بلکہ زیادہ اس کے اندر وہ زیادہ پرابلم میں چلا جاتا ہے۔ سائنس کا دور ہے، لاجک اور دلیل کا دور ہے، اس کی باقاعدہ ایک امپیریکل ایویڈنس ہوتی ہے، آپ اس کے ڈائگنوسٹک کرائیں، اس کو تشخیص کرائیں، اور باقاعدہ آپ تو معاشرے کے اندر آپ کو کلینیکل سائیکالوجسٹ وغیرہ آپ کو ملتے ہیں جہاں پہ آپ ان پیشنٹس کو لے کے جائیں، ان کی ٹریٹمنٹ کروائیں، رادر کے جو ہے نا ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیں، اور یہ سمجھیں شاید جو ہے نا یہ کوئی سایہ ہو گیا ہے یا کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوور آل صورتحال جو ہے نا وہ گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ انڈیویجول جو ہے وہ ایک گہری کھائی کی طرف جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ اس کو باقاعدہ ایک کیس کے طور پہ ڈیل کریں اور اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں، رادر کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ان کے اوپر اپنا چھوڑیں۔
آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا جن کو اس طرح کی ہو تو وہ پھر گریجولی بڑھتے بڑھتے مختلف بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیفیت کی چلے جاتے ہیں، جس میں سے ایک شیزوفرینیا ایک مرض ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، ہنستے ہیں تو ہنستے رہتے ہیں، کسی چیز کو ریپیٹیٹو ورک کرتے ہیں، ان کے عمل ان کے ایکشن اس طرح کے ہوتے ہیں جو نارمل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کیفیت کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کی پھر آگے سٹیجز ہیں، وہ مائلڈ سے ورس کی طرف جاتا ہے۔ شروع میں تو لگتا ہے کہ یہ اب بس ٹھیک ہے، یہ اس کو عادت پڑ گئی ہے اس طرح کی، لیکن یہ ہے کہ پھر ایک سٹیج یہ آتا ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب ہمیں ریلائز ہوتا ہے تو اس میں الحمدللہ اس کے اوپر میں ایک پروگرام کروں گا باقاعدہ، اس کے اوپر باقاعدہ لاہور میں ایک فاؤنٹین ہاؤس ہے اور یہاں فروخ آباد میں ایک فاؤنٹین فارم بنا ہوا سچا سودا کے پاس، جہاں پہ اس طرح کے اسپیشلی جو شیزوفرینیا کے پیشنٹس ہیں ان کو وہاں پہ جو کیسز ہیں ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے، ان کی پراپر وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ، اگر آپ کے نیبرہڈ میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے دوست احباب میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، وہ ہمیشہ پریشانی میں رہتے ہیں، تو ان کو آپ سجیسٹ کریں کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں، میڈیکیشن کروائیں، کسی اچھے جو ہے نا وہ کاؤنسلر کو، سائیکالوجسٹ کو، کلینکل سائیکالوجسٹ کو باقاعدہ دکھائیں۔ اب اس کی بہت ریفائنڈ قسم کی ٹریٹمنٹ موجود ہے، اس کے باقاعدہ سیشن ہوتے ہیں اور الحمدللہ پیشنٹ جو ہے نا وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے اور وہ اس پریشانی سے، اس تکلیف سے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کو پھیلائیں، اس کو سجیسٹ کریں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت چونکہ سوسائٹی اس طرح کی بن گئی ہے کہ اندر مسائل ہیں بہت زیادہ، تو ان مسائل کے اندر یہ مسائل، یہ بھی ایک بہت بڑا خود سے ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ اس وقت اتنا ہی مرج کر گیا ہے، تو اس کو جو ہے نا ہمیں اس بنیادوں کے اوپر دیکھنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔